بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے دوستو؟ امید ہے آپ کے اور آپ کے اہل خانہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک بڑے عوامی مفاد پر مشتمل ایک چھوٹی سی ویڈیو بنانا چاہتا ہوں، جس سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے۔ میں نے جج بینکنگ کوڈ لاہور کے طور پر جو محسوس کیا وہ خاصا تکلیف دہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو بہت بڑے بڑے قرضے بینکوں سے لے لیتے ہیں، وہ بھاری بھاری وکلا سوان کو لے آتے ہیں، قانونی بوشگافیاں کرتے ہیں، بینکنگ کوڈ کے بعد لاہور ہائی کورٹ، پھر پاکستان کے سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں۔ وہ بینکوں کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ بینک سود تو کیا، یعنی مارک اپ انٹرسٹ تو کیا، اپنے اصل در کی فکر پڑ جاتی ہے ان کو۔ اور کئی دفعہ تو وہ بہت بینک جو چھوڑ کے رعایتیں دے کے اپنا جو ہے اصل در وصول کرتے ہیں، لیکن جو عام صارف بیچارہ غلطی سے قرضہ لے بیٹھتا ہے، اس کی تو مصیبت میں جان آ جاتی ہے۔ اس تو بینکوں کے چنگل میں پھنس جاتا ہے اور وہ ساری عمر ہی ایسا لگتا ہے جیسے اس چنگل سے وہ نکل نہیں پائے گا، سود کے بینکوں کے ظالمانہ نظام سے۔ آج میں آپ کو ایک قانونی ہیلا یا لیگل ٹرک بتانا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو بیچارے بدقسمتی سے بینکوں کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں اور جن کی نجات حاصل نہیں ہو رہی جن کو۔ اب یہ دیکھیے کہ بینک جب بھی آپ کو قرض دیتا ہے تو سب سے پہلے وہ آپ سے مارک اپ یا انٹرسٹ یعنی سود واپس لیتا ہے۔ اگر آپ سود واپس نہیں کرتے تو وہ سود ہی لیتا رہے گا، پھر سود در سود لے گا، یعنی سود مرکب کی شکل بن جائے گی۔ آپ کا اصل در وہی پڑا ہوا ہے، وہ ابھی نہیں چلا، لیکن آپ سود در سود پہ پھر سود در سود پہ قرضہ دیتے جا رہے ہیں اور اصل رقم آپ کی پیچھے رہتی جا رہی ہے، اصل در جاؤ اس کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ بینک سے قرضہ نہ لیں، اپنے کسی قریبی رشتہ دار سے لے لیں، اگر کوئی دے سکتا ہے، جس پہ آپ نے احسان کیا وہ آپ پہ احسان کر دے گا، وہ آپ کو صورت میں سود نہیں لینا پڑے گا، دینا پڑے گا۔ اور سب سے زیادہ تو کسی سود خور جو پرائیویٹ ہیں ان سے تو بالکل ہی نہ لیں، وہ تو بہت سنگین غلطی ہوگی۔ خیر، تو میں آپ کو یہ لیگل ٹرک بتانے سے پہلے چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ نظام کو سمجھ لیں۔ اگر آپ بینکنگ نظام کو جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں نہیں سمجھیں گے تو آپ اس لیگل ٹرک سے بھی فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں میرے ساتھ، پھر میں آپ کو یہ لیگل ٹرک بتا دیتا ہوں۔ تو اس میں یہ بیک گراؤنڈ اس کی یہ ہے کہ آپ دیکھیں، جب سے ہمیں انسان کو اندازہ ہوا ہے تو یہ اٹلی کا ایک قصبہ سمجھ لیں، اس کا نام تھا لومبارڈی۔ تو لومبارڈی میں جوز جو تھے وہ کہتے ہیں بینچوں پہ بیٹھ کے تو یہ منی کا چینج کرنے کا، لین دین کا کاروبار کرتے تھے، تو جوز جو یہودی تھے۔ تو اس کے بعد جب وہ ناکام ہو گیا بزنس، لوگوں کا انہوں نے توڑ پھوڑ کی، تو اس کے بعد بینکرپٹ کا لفظ بھی اسی سے نکلا، بینکرز سے یعنی بینچوں سے۔ تو اس کے بعد یہ لوگ جو تھے 14ویں صدی میں انگلستان آ گئے، اور انگلستان آ کے انہوں نے یہی کام شروع کر دیا، اور انگلستان میں ایک لومبارڈ اسٹیٹ بھی ان کے نام سے ہے۔ 14ویں صدی میں بادشاہ ان کا محتاج تھا، بادشاہ ان سے قرضے لیتا تھا انگلستان کا۔ چرچ نے مخالفت کی، لیکن بادشاہ محتاج تھے ان لوگوں کے، یہ اتنے بااثر لوگ تھے، آج بھی ہیں۔ اب دیکھیں ساری دنیا میں پاکستان کی برعکس ساری دنیا میں بینکس کا کاروبار تقریباً ڈاؤن جا رہا ہے، لوگ دیوالیہ بینکنگ میں جا رہے ہیں، بینک اپنے پراپرٹیاں بیچ رہے ہیں، لیکن پاکستان میں بینک اوپر جا رہا ہے۔ ہمارے سیاستدانوں سے، ہمارے پالیسی میکر سے مل کے عام آدمی کا جو خون نچوڑا جا رہا ہے جسم سے، اور بینکس اوپر جا رہے ہیں۔ تو بہرحال میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسرا لوگوں نے کہا کہ یہ باک ایک جنرل لفظ ہے، باک جرمن لفظ ہے، تو اس سے یہ جب جرمنی نے قبضہ کر لیا اٹلی کی حکومت کے کچھ علاقوں پہ، اٹلی کے رقبے پہ، تو پھر یہ لفظ اطالوی ہو کے اٹالینائزڈ ہو کر تو یہ بینک بن گیا۔ اس طرح کی باتیں، خیر اس سے یہ لفظ بینک بنا۔ اچھا، اب اس میں دیکھ لیں، یہ دسمبر 2016 میں 2016 دسمبر میں گلوبل ایج ایک رسالہ تھا CSS وغیرہ کی تیاری اور بچوں کے لیے، اس میں میرا ایک مضمون چھپا تھا، اگر آپ چاہتے ہیں تو اسے یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس سے آپ کی بہت معلومات مل جائے گی۔ اس میں میں نے بہت سی تاریخ بھی بتائی ہے کہ ہر
بینکس جو ہیں وہ موجودہ سسٹم کیسے دنیا میں وجود میں آیا. یہ ایک اچھا سسٹم بھی ہے. اس میں آپ جو تھے پہلے بارٹر سسٹم تھا, اس میں آپ گندم کے دے کے جوتے لے لیتے یا گندم لے کے کوئی اور چیزیں لے لیتے تھے, چیزوں کے بدلے چیزیں لیتے تھے. پھر محمد تغلق جو ہے وہ پہلا مسلمان بادشاہ تھا ہندوستان میں جس نے باقاعدہ طور پر ٹوکن کرنسی متعارف کرائی, جس میں پیپر کرنسی بھی تھی اور کوائن کرنسی بھی تھی. اس کے بعد شیر شاہ سوری, اکبر, یہ دوسرے دیگر مغل بادشاہ آتے ہیں, انہوں نے اسے بہت سٹریم لائن کیا تھا اور بہت اس کو ترقی بھی دی تھی. اس طرح بینکوں کا ہمارے سسٹم یہ چلتا رہا. تو آج آپ اس کی جدید شکل دیکھ رہے ہیں. اچھا, بینکوں کے نظام جو ہے اس کے عدالتیں دو طرح کی ہوتی ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک جو بینکنگ کورٹ سول سائڈ پہ اس کو ڈیل کرتی ہے, اس کو بینکنگ کورٹ کہتے ہیں. یہ بنتی ہے فائنانشیل انسٹیٹیوشن ریکوری آف فائنانس آرڈیننس 2001 کے تحت. دوسری کورٹ جو ہے وہ کرائمز کو یعنی جرائم کو ڈیل کرتی ہے. اس کو کہتے ہیں اوفینسز ان رسپیکٹ آف بینکس اسپیشل کورٹس آرڈیننس. یہ 1984 کے تحت بنی تھی. یہ دو کورٹس ہوتی ہیں. اگر سول سائٹ پہ ہو تو بینکنگ کورٹ, ورنہ دوسری جیسے کرائمز کورٹ عام طور پر ہم لوگ کہہ دیتے ہیں. میں اب آپ کو تھوڑے سا اور اس کی بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں تاکہ کچھ اصطلاحات جس سے آپ واقف ہو جائے. فائنانشیل انسٹیٹیوشن میں کوئی ادارہ جو لین دین کا کاروبار کرے, جیسے بینکس ہو گئے, کوئی اور چیز ہوگی, سوائے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے. یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی. اچھا, ایک بات بڑی خوفناک بھی ہے, دلچسپ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ کسٹمر کون ہے بینک کا. جب بینک کسی کو قرضہ دیتا ہے تو وہ کسٹمر کون ہوتا ہے اس وقت؟ تو بھائی اس میں کسٹمر جو ہے نا, اس میں ایک تو جس نے قرضہ لیا ہے بینک سے یعنی مقروض, وہ تو ہے ہی ہے. اس کے ساتھ جس نے اس کی گارنٹی دی ہے وہ بھی شامل ہے. جس نے اگر ایل سی کسی نے کھلوائی ہے تو اس میں جو آئیڈینٹیفائر ہے وہ بھی شامل ہے, فائنانس جو ضامن ہے وہ بھی شامل ہے. سارے اس میں جو لوگ شامل ہیں. کبھی بھی کسی دوست کا یا کسی عزیز کا بلا سوچے سمجھے ضامن نہ بنیے, ورنہ آپ کی ذمہ داری بھی وہی ہے جو مقروض کی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, امید ہے آپ اس کا خیال رکھیں گے. ایک لفظ عام طور پر بولا جاتا ہے کاسٹ آف فنڈز. کاسٹ آف فنڈز ہے جو اس قانونی ہیلے کو سمجھنے کے لیے یہ آپ کو ضروری ہوگا. وہ انٹرسٹ ریٹ ہے جو ایک بینک دوسرے بینک کو دیتا ہے, یا بینک جب اسٹیٹ بینک سے پیسے لیتا ہے کام چلانے کے لیے تو وہ اسٹیٹ بینک کو دیتا ہے. اسے کہتے ہیں کاسٹ آف فنڈز. مثال کے طور پر ایسے ہے کہ جیسے میں نے کسی بینک سے قرضہ لیا, فرض کیجئے, تو بینک جو ہے وہ میرے پیسے رکھے گا اور اس کے عوض مجھے کچھ سود دے گا, تو اس کو ہم کہیں گے کاسٹ آف فنڈ جو مجھے مل رہا ہے. اچھا, بینک جو ہے وہ جب میں بینک سے سود لوں گا, یعنی میں بینک سے قرضہ لوں گا اور بینک مجھ سے جو سود لے گا وہ کہیں گے انٹرسٹ یا مارک اپ. اس میں فرق بڑا ہوتا ہے. جو کاسٹ آف فنڈز ہے وہ 5%, 4%, 6% اس طرح کا تقریباً ہو سکتا ہے. یہ وہ ریٹ ہے جو 3 ماہ بعد عام طور پر وہ اسٹیٹ بینک نکالتا ہے. لیکن جب مجھے سود دینا ہوگا بینک کو جو قرضہ میں نے لیا ہے وہ 20% تک بھی جا سکتا ہے. اب 4% کہاں, 20% کہاں, اب اس کا درمیانی فرق ہے جو بینک کا منافع ہے. اب ان دو چیزوں کو آپ ضرور سمجھ لیجیے کہ کاسٹ آف فنڈ کیا ہے. یعنی جب میں نے سود دینا ہے تو اسے بینک کہتا ہے کاسٹ آف فنڈ. جب جو مجھے سود ملنا ہے وہ کاسٹ آف فنڈ ہے بینک کی طرف سے, اور جو میں نے دینا ہے وہ مارک اپ ہے. یہ بہت ہائی ریٹ پر بھی چلا جاتا ہے. اب آپ سمجھ گئے. میری طرف پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں, وہ سود جو بینک میری رقم رکھنے کا عوض مجھے دے گا وہ کاسٹ آف فنڈ ہے. جو مجھے دینا ہے بینک کو اگر میں نے پیسے لیے ہیں تو مارک اپ ہے یا انٹرسٹ ہے. یہ آپ سمجھ لیجئے. اب آپ کو پتہ ہے کہ رہن رکھ لیتا ہے, پلیج کر لیتا ہے جو بینک ہے کسی پراپرٹی کو, تاکہ یہ بندہ جو قرض اس کا واپس کر سکے. کولیکٹرل اس چیز کو کہتے ہیں جو رہن رکھی گئی ہے, پلیج کی گئی, بھلے کچھ بھی چیز ہو, ایمول پراپرٹی ہو یا آپ کاغذ واغذ جو بھی آپ رکھ لیں. اچھا, اب تھوڑی سی احتیاطیں بھی دیکھ لیجئے. اس قانونی ہیلے سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ دیکھ لیجئے, کچھ احتیاطیں بھی دیکھ لیجئے. جب بھی بینکنگ کورٹ کا کوئی سمن آپ کے پاس آئے, اخبار میں اشتہار آئے, کوئی کوریئر سے نوٹس آئے, کچھ بھی آئے, آپ نے اسے فوراً وصول کر لینا ہے.
اگر آپ نے وصول نہیں کیا تو آپ کی مصیبت شروع ہو گئی. اگر آپ نے ریفیوز کیا تو وہ بھی سروس ہی ہوتی ہے. اس سروس کے 30 دن کے اندر آپ نے لیو ٹو ڈیفینڈ دائر کرنی ہے, یا PLA جسے کہتے ہیں بینکنگ کے کورٹس کی زبان میں. اگر آپ نے یہ 30 دن کے اندر آپ نے دائر نہ کی تو پھر آپ کو بینکنگ کورٹ سنے گی ہی نہیں, اور ممکن ہے آپ کے خلاف فوراً ڈگری پاس ہو جائے. اگر ڈگری پاس ہو جائے گی تو آپ کے پاس پھر 21 دن ہوں گے صرف ڈگری توڑنے کے لیے, ورنہ بندہ گیا. اس لیے بینکنگ کوڈ کے لیے خاص طور پر احتیاط کیجیے. پھر ایک اور احتیاط کیجیے, جب ماسٹر کارڈ ATM کارڈ ہے اس کی خریداری میں احتیاط کریں, اور جب کبھی آپ نے اس کو واپس کرنا ہے تو اس کو کینچی سے 2 حصے میں کاٹ کے تو پھر بینک کو واپس کریں. ایک اور بات جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں, وہ ربا کی ابھی تک تعریف پاکستانی سپریم کورٹ سمیت نہ سعودی عرب کر سکا, نہ سوڈان کر سکا, نہ مصر کر سکا, کوئی بھی نہیں کورٹ کر سکی. تو آپ موجودہ بینکنگ سسٹم جو بھی ہے اس سے مطمئن ہو جائیں. اگر آپ نے پیسے رکھنے ہیں انہی کے پاس رکھیں. انہی میں اسلامی بینکنگ کے نام سے مولوی صاحبان ہمارے شرعی ماہر بھی بیٹھے ہوتے ہیں, نظام وہی ہے, نام بدلے ہوئے ہیں. سچی آپ کو بتاتا ہوں میں, وہ 8-8 10-10 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں, ایک بورڈ لگا دیتے ہیں یہ اسلامی سسٹم ہے, کام وہی ہے, وہ فرق کوئی نہیں ہے خاص. لیکن بہرحال آپ کو یہاں رکھنے چاہیے پیسے. اور آپ کبھی کی جو مذہبی لوگوں نے, مولوی صاحبان نے یہ مشارکہ مضاربہ یہ اس طرح کے ناموں سے یہ تنظیمیں بنا رکھی ہیں کہ آپ اس میں حلال سود کا کاروبار ہوتا ہے, اس سے میں کبھی پیسے نہ لگائیں. ہمیشہ بینکوں میں پیسے رکھیں. تو اسی کو آپ ٹھیک ہے, جب تک یہ تعریف ربا کی نہیں ہوتی کہ سود وہ کون سا جو حرام ہے, آپ اسی میں رہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ کچھ اصطلاحات سے اب پتہ چل گیا کہ ہم نے لیگل ٹرک کا فائدہ کیسے اٹھانا ہے. ابھی نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو یہ لیگل ٹرک بتا دیتا ہوں. ان باتوں کو ذہن میں رکھیے, ان کو دوبارہ سن لیجئے, اور پھر لیگل ٹرک کی طرف چلتے ہیں. تو اگلے نشست تک کے لیے خدا حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کا بٹن دبائیں, کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس لکھیں, تاکہ ہم آپ کے لیے اچھی اور مفید ویڈیوز لاتے رہیں. خدا حافظ.